بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے شروع کیا تھا سیونگ کیوں ضروری ہے۔ اس کا پہلا پارٹ اور دوسرا پارٹ مکمل ہو گیا۔ اب تیسرا پارٹ، لیکن ہماری بات مکمل نہیں تھی ہوئی۔ اب تیسرا پارٹ ہے، ہم انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے کہ پارٹ 3 میں ہماری بات مکمل ہو جائے اور جو بات جس مقصد کے لیے ہم یہ بات بتا رہے ہیں وہ مقصد ہمارا مکمل ہو جائے۔ پہلے پارٹ میں ہم نے بتایا تھا بادشاہ کا خواب، دوسرے پارٹ میں اس کی تعبیر بتائی تھی، یعنی بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو 7 موٹی اور تازہ گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سٹے جو ہیں وہ خشک ہیں اور 7 سرسبز ہیں۔ یہ پریشان کن خواب دیکھ کر بادشاہ حیران تھا، اور ساری جتنے نجومی تھے وہ تعبیر بتانے سے عاجز آ چکے تھے، وہ پریشان تھے۔ اور پھر وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو 2 قیدی تھے جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، ان میں سے ایک قیدی تو مر چکا تھا، ایک قیدی زندہ تھا، یعنی ایک کو پھانسی ہو چکی تھی اور ایک قیدی زندہ تھا۔ جو زندہ تھا اس کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بولا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ وہ بھول چکا تھا، اور اس دن اسے یاد آیا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، وہ تو میں بھول چکا ہوں، لیکن بادشاہ سلامت اگر مجھے تم قید خانے تک جانے دیتے ہو تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا چلے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلا گیا، جا کے خواب بتایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، اور تعبیر بتا کے ساتھ خواب سے یعنی اس کا حل بھی بتا دیا کہ یعنی 7 سال آپ کی خوشحالی کے آئیں گے اور 7 سال تنگی کے آئیں گے، قحط کے آئیں گے، اور جو 7 سال قحط کے ہیں، جو خوشحالی کے سال ہیں، وہ ان کو کھا جائیں گے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ جو آپ بچا لو گے ان سٹوں میں، وہ آپ کے کام آئے گا۔ پھر جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر سنی تو بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا، یعنی پیغام بھیجا کہ اس کو بلا لاؤ میرے پاس۔ جب بادشاہ کا پیغام پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ سنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سے پوچھیں کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ یعنی دیکھیں کہ بادشاہ آزاد کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان عورتوں کا حال کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پھر بادشاہ نے ساری عورتوں کو بلایا اور تمام عورتوں سے پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو تمام عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، یعنی انہوں نے کہا کہ اس میں کسی قسم کا عیب نہیں تھا۔ اور اس پر زلیخا نے بھی کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل پاک باز تھے، ان پر کسی قسم کا عیب نہیں تھا، وہ سارے کا سارا قصور میرا تھا۔ پھر بادشاہ نے یہ پیغام بھیجا کہ ان کو بلا لائیں۔ پھر ساری بات چلتی رہی بادشاہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا وزیر بنائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے خزانے مجھے دے دیں، میں ان کی بہترین حفاظت کرنے والا ہوں، بہترین حفاظت کرنے والا ہوں۔ حفاظت کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ کہ اس کے پاس علم ہونا، اس کے پاس مال ہونا۔ مال ہو علم نہ ہو تو وہ بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔
علم ہو مال نہ ہو تو وہ کس چیز کی حفاظت کرے گا؟ یعنی اس کے لیے ایک انسان کے پاس پیسہ ہے تو اس کے پاس علم نہیں ہے کہ کیسے اس کو صرف کرنا ہے، کیسے اس کو خرچ کرنا ہے، تو وہ کیسے کرے گا؟ وہ بے ترتیبی پیسے لگاتا جائے گا۔ اور ایک انسان کے پاس علم ہے پیسہ نہیں ہے تو وہ بھی بیچارہ اسی طرح پریشان ہوگا لیکن علم کی وجہ سے کم پریشان ہوگا۔ یعنی جس کے پاس علم ہے وہ کم پریشان ہوگا، اور جس کے پاس پیسہ ہے علم نہیں ہے وہ پیسہ فضول لگاتا جائے گا اور بعد میں زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں، پھر کیا ہوا؟ پوری دنیا میں قحط پڑا، خاص طور پر مصر اور اس کے قریبی ممالک میں۔ اور جب مصر اور قریبی ممالک میں قحط تھا تو پھر کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خزانوں کی چابیاں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے اچھے طریقے سے ان خزانوں کا استعمال کیا، اور جب ساتھ کے قریبی ممالک میں قحط تھا تو وہ قحط والے علاقے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خزانے لینے آتے تھے۔ یعنی اسی وجہ سے کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی خزانہ لینے جاتے تھے۔ اور خزانہ سیو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو وہاں اس لیے استعمال کیا جائے۔ خزانہ سیو کریں لیکن اپنے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ اگر اپنے لیے اکٹھا کیا ہے یعنی اپنے لیے محفوظ کر کے خزانہ رکھا ہے تو اس کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ قوم پر بھی خرچ کریں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانہ اکٹھا کیا، خزانہ جمع رکھا، خزانے کو محفوظ کیا، اور جب قحط پڑا تو پھر جو قحط زدہ علاقے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خزانہ لینے جاتے تھے، غلہ لینے جاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی گئے اور ان پر بھی کسی قسم کی تنقید نہیں کی کہ بھائیو تم نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور یہ بھی ان کو نہیں کہا کہ میں آپ کو خزانہ نہیں دوں گا، ان کو بھی دیتے رہے۔ یعنی انہوں نے کیسا جرم کیا، انہوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کیسا سلوک فرما رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے انبیاء کی شان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مشہور واقعہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار جب اکٹھے ہوئے تو کفار کو ایک ہی اعلان فرمایا، آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنے والا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ سلوک کو ایک مثال کے طور پر بیان فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خزانے کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں اور کچھ بچا کے رکھیں، اور جو بچا کے رکھا ہوتا ہے اس کو صرف اپنے لیے نہیں، جب مشکل وقت آتا ہے تو دوسروں پر بھی خرچ کریں۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ جب انسان پر تنگ دستی آنا شروع ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک کام کرے۔ وہ کام کون سا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے کر اس سے تجارت کر لے تاکہ اس کا مال بڑھتا جائے۔ حضرت عثمان غنی کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے پاس کچھ تاجر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم 2% یعنی دگنا آپ کو مال دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔
انہوں نے کہا ہم 3 گنا آپ کو منافع دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ منافع مل رہا ہے۔ پھر وہ حیران ہوئے کہ کون سا انسان ہے جو اتنا زیادہ منافع دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے تجارت کروں گا اور اللہ مجھے کم سے کم 10% اضافہ دے گا، اور اس سے بڑھ کر۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خوشحالی کے وقت مال کو محفوظ اور اعتدال پسندی کے ساتھ استعمال کریں، اور تنگ دستی کے دنوں میں وہ مال یعنی محفوظ کر کے رکھا ہوا مال وہ ہمارے کام آئے اور ساتھ دوسروں کے بھی کام آئے۔ والسلام۔